تو تعلیمی سفر کے سب سے اہم موڑ یعنی فائنل ایئر پروجیکٹ میں خوش آمدید۔ یہ گائیڈ خاص طور پر سرحد یونیورسٹی کے 2026 بیچ کے لیے تیار کی گئی ہے تاکہ اگلے 4 مہینوں کے اس چیلنجنگ لیکن بہت ہی فائدہ مند سفر کو آسانی سے طے کیا جا سکے۔ آئیے اس کا پورا روڈ میپ سمجھتے ہیں۔ آج ہم جن 6 اہم حصوں پر بات کریں گے وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے یہ 4 مہینے کا سفر کیسا ہوگا، پھر پہلا سنگ میل یعنی ٹاپک کیسے چننا ہے، اس کے بعد سینوپسس یعنی پروجیکٹ کا خاکہ کیسے بنے گا، پھر آئے گا اصل کام یعنی تھیسس، اور آخر میں ڈیفنس کیسے دینا ہے۔ اور ہاں، اس پورے سفر میں مدد کہاں سے ملے گی اس پر بھی بات ہوگی۔ اچھا، تو یہ ساری معلومات کہاں سے رہی ہیں؟ یہ سب انٹرنل پروجیکٹ سپروائزر محمد اسلم صاحب کی طرف سے فراہم کردہ آفیشیل گائیڈ لائنز ہیں۔ تو سمجھ لیں کہ یہ معلومات براہ راست انہی کی طرف سے ہیں جو اس پورے سفر میں رہنمائی کریں گے۔ چلیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس 4 مہینے کے سفر کی کہ آخر یہ دکھتا کیسا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی بڑے کام کو کرنے کے لیے ایک واضح ٹائم لائن کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہاں تو یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو کل وقت ہے صرف 4 مہینے، جی ہاں، صرف 4 مہینے، اور ان 4 مہینوں میں سپروائزر کی مکمل رہنمائی ساتھ ہوگی۔ ان 4 مہینوں کو آپ سمجھے کہ 4 بڑے حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ سب سے پہلے صحیح ٹاپک چننا ہے، یہ بنیاد ہے۔ پھر اس کا ایک خاکہ یعنی سائنوپسس جمع کروانا ہے۔ اس کے بعد اصل کام یعنی تھیسس لکھنا ہے، اور آخر میں اپنے کام کو پیش کرنا ہے یعنی فائنل ڈیفنس دینا ہے۔ اب اگر اس کو مہینوں کے حساب سے دیکھیں تو پہلا مہینہ صرف ٹاپک فائنل کرنے کے لیے ہے، دوسرا مہینہ سائنوپسس کی منظوری کے لیے ہے، تیسرے مہینے میں تھیسس پر پورا کام ہوگا، ساتھ میں جو بھی غلطیاں ہوں گی انہیں ٹھیک کیا جائے گا، اور چوتھا اور آخری مہینہ ہوگا فائنل ڈیفنس کے لیے۔ دیکھیں، ہر مہینے کا کام بالکل واضح ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں پہلے سنگ میل کی، یعنی ٹاپک کا انتخاب۔ سچ پوچھیں تو یہ سب سے اہم قدم ہے، کیونکہ یہی وہ فیصلہ ہے جس پر اگلے 4 مہینوں کی پوری عمارت کھڑی ہوگی۔ تو اس کا طریقہ کار بہت سیدھا سا ہے۔ سب سے پہلے طالب علم ایک ٹاپک منتخب کرے گا، پھر اپنے انٹرنل سپروائزر کے ساتھ اس پر بات کرے گا۔ جب سپروائزر کو ٹھیک لگے گا تو وہ اسے یونیورسٹی کو جمع کرائیں گے۔ اور سب سے ضروری بات، جب تک یونیورسٹی سے منظوری نہ مل جائے کام شروع نہیں کرنا۔ یہ بہت ضروری ہے تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اچھا، تو ٹاپک منظور ہو گیا، اب کیا؟ اب وقت ہے پروجیکٹ کا نقشہ یعنی بلو پرنٹ بنانے کا، اور یہ بلو پرنٹ کہلاتا ہے سائنوپسس۔ یہ وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے جو بتائے گا کہ پروجیکٹ کیسا بنے گا، اور اس سے سب ایک ہی پیج پر رہتے ہیں۔ اور اس بلو پرنٹ کی لمبائی بھی طے ہے، یہ ٹھیک 12 صفحات کا ہونا چاہیے۔ تو یہ 12 صفحات کا سائنوپسس ہے کیا؟ یہ ایک خاص فارمیٹ میں بنی ہوئی ڈاکیومنٹ ہے جس میں پروجیکٹ کا پورا منصوبہ بتایا جاتا ہے، اور ہاں، اسے بھی یونیورسٹی سے منظور کروانا لازمی ہے۔ یہ منظوری اس بات کی تصدیق ہے کہ منصوبہ ٹھیک سمت میں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ ایک طرح کا گیٹ وے ہے۔ جب تک سینوپسس منظور نہیں ہوتا، تھیسس پر کام شروع نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک گرین سگنل ہے جس کے بغیر گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو منصوبہ بندی ہو گئی، منظوری مل گئی، اب وقت ہے اصل کام کا، یعنی تھیسس کا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ساری محنت، ساری ریسرچ ایک شکل اختیار کرتی ہے۔ اس مرحلے میں 3 چیزوں پر خاص دھیان دینا ہے۔ ایک تو اپنے پروجیکٹ یا تھیسس پر دل لگا کر کام کرنا ہے، دوسرا سپروائزر جو بھی تبدیلیاں یا اصلاحات بتائیں ان پر عمل کرنا ہے، اور تیسرا اور بہت اہم، پلیجرزم یعنی سرقہ سے بچنا ہے تاکہ کام کی کوالٹی برقرار رہے۔ اور اب مہینوں کی محنت کے بعد وہ لمحہ آ جاتا ہے جب اپنے کام کو سب کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے، فائنل ڈیفنس۔ یہ وہ موقع ہے جب بتایا جاتا ہے کہ کیا تحقیق کی اور کیا نتائج نکلے۔ اور اس پریزنٹیشن کے لیے بھی ایک حد مقرر ہے، پوری ریسرچ کو صرف 20 سلائیڈز میں سمیٹنا ہے۔ تو یہ جو فائنل ڈیفنس ہے یہ آن لائن ہوگا، اور اس کے لیے 20 سلائیڈز کی ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن تیار کرنی ہوگی۔ یہ اپنے کام کی کہانی کو مختصر اور مؤثر طریقے سے سنانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، پلیٹ فارم ہوگا زوم، سننے والے ہوں گے یونیورسٹی کی فیکلٹی، اور پیش کرنی ہوگی 20 سلائیڈز کی ایک پریزنٹیشن۔ یہی کام کا آخری اور حتمی امتحان ہے۔ اور آخر میں ایک بہت ہی اہم بات،
یہ یاد رکھنا ہے کہ اس مشکل سفر میں کوئی بھی اکیلا نہیں ہے۔ جو انٹرنل سپروائزر ہیں وہ اس پورے سفر میں ایک گائیڈ اور سب سے بڑے مددگار ہیں۔ جب بھی کسی بھی مرحلے پر کوئی مشکل پیش آئے یا کوئی اضافی مدد چاہیے ہو تو ان سے رابطہ کرنے میں بالکل نہیں ہچکچانا چاہیے۔ تو اب پورا نقشہ سامنے ہے، ہر قدم، ہر منزل، سب کچھ واضح ہے۔ اب سوال صرف ایک ہی بچتا ہے کہ اس بڑے تحقیقی سفر کا پہلا قدم کیا ہوگا؟